السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ دو جگری سہیلیاں جنہوں نے پارٹنرشپ کے اوپر مل کر 5 مہینے پہلے ایک بیوٹی پارلر کھولا۔ یہ پارلر 2025 میں اگست کے مہینے میں کھولا گیا تھا، اور پھر اس پارلر پر خوب دن رات محنت کی۔ محنت نے کوئی کسر نہ چھوڑی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پارلر کو خوب رنگ لگائے، یہ خوب چلنے لگا۔ کسٹمرز اتنے زیادہ ہوتے کہ اکثر اوقات بٹھانے کی جگہ نہ بچتی۔ دونوں سہیلیاں بھی بڑی خوش تھی کہ ہم نے پارلر کھولا، پھر اس پر محنت کی، اور اب اچھے خاصے پیسے بناتا ہے یہ پارلر۔ بڑی خوش باش تھی۔ 17 دسمبر کی رات کو ایک سہیلی دوسری سہیلی کو قتل کر دیتی۔ بڑی حیران کن بات ہے، اور کرنے کے بعد پارلر میں ہی چھوڑ کر خود پارلر کو باہر سے لاک کر کے تالا لگا کے چلے جاتی ہے۔ 1 2 3 4 پورے 4 دن تک لاش پارلر میں پڑی رہی، تعفن بدبو سمیل پھیلتی رہی۔ 20 دسمبر کو یہ بدبو اس حد تک پھیل گئی کہ محلے دار پریشان ہو گئے، آس پاس والے۔ انہوں نے کہا پارلر میں کوئی مسئلہ ہے جو سمیل اتنی زیادہ آ رہی ہے۔ 15 پر کال کر دی، پولیس کی نفری آئی، تالا توڑا، اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ اور برے حالات، سمیل۔ میرے پاس اچھی خبر یہ ہے کہ یہ قاتل سہیلی گرفتار ہو چکی ہے۔ اب جناب پولیس نے تفتیش کی اس سے، تو جو کچھ اس نے بتایا وہ بڑا دردناک بھی ہے، حیران کن بھی ہے۔ 2 سہیلیاں ہیں، بیسٹیز ہیں، پارلر کھولا، پارلر چلنے لگا، گولز کمپلیٹ ہو رہے تھے، اور پھر خبر آتی ہے کہ کر دیا۔ تو ایسا کیوں کیا؟ وجہ انات کیا ہے؟ 4 دن تک پارلر میں پڑی رہی، ماں باپ نے نہیں پوچھا، بتاتا نہیں کیا، پیچھے نہیں آئے پارلر پہ، یہ کیا بات ہے؟ تفصیلات اس کی کچھ اس طرح سے ہیں کہ شرک پور ہے جناب، جو کہ شیخوپورہ ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، لیکن اس واقعے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سارے کا سارا لاہور سے ٹچ ہوتا ہے۔ کیسے؟ میں بتاتی ہوں۔ ایک لڑکی کا نام ہے ختیجہ۔ ختیجہ کی شادی تو ہوئی تھی، لیکن یہ شادی زیادہ دیر تک چل نہیں سکی، اور پھر ختیجہ کو ڈیورس ہو گئی۔ جب اسے ڈیورس ہوئی تو یہ اپنے بھائی کے گھر وہاں رہنے لگی، اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ، اور بھائی کا گھر ہے مانگا منڈی میں۔ زندگی گزرنے لگی۔ پھر بھائی نے اس کے اور اس کی بہن نے، جو کہ سگی بہن ہے، بہن کا نام ہے نازیہ، انہوں نے مل کر بیٹھ کر اسے سمجھایا کہ دیکھو، ہو جاتا ہے دنیا داری میں، ہمیں پتہ ہے کہ تم دکھی ہو، لیکن ایسے زندگی نہیں گزرتی، پھر سے شادی کرنا پڑے گی، اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو ایسا تیار کرو۔ کہتی میں نے کوئی شادی وادی نہیں کرنی، میں پارلر کا کام بہت اچھے سے جانتی ہوں، تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ پارلر کا کام جو میں نے سیکھا جانا، پارلر کھول لیتی ہوں، اور آرام سے اپنا وہاں پہ مصروف بھی رہوں گی، اور یہ ہے کہ سٹیبل ہو جاؤں گی۔ اب اس پر بہن بھائی کہتے ہیں یہ آئیڈیا برا نہیں ہے، بہت اچھا ہے، لیکن شادی کرنا ضروری ہے، باقی تمہاری مرضی۔ اب جناب دھیان سے سنیے، ایک نیا کردار اس کیس میں انٹر ہوتا ہے۔ اس کردار کا نام ہے شہناز۔ اب یہ جو شہناز ہے نا، یہ نازیہ کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ نازیہ کی بیسٹ فرینڈ ہونے کی وجہ سے ختیجہ یعنی کہ بہن سے بھی اس کی سلام دعا ہے، یہ پارلر کھولنا چاہتی ہے، یہ ڈسکشن بھی ہوئی تھی ان کی آپس میں۔ یہ بات شہناز کو پتہ چل جاتی ہے۔ شہناز کہتی ہے اپنی سہیلی نازیہ سے، نازیہ تمہاری بہن پارلر کھول رہی ہے۔ کہتی ہاں کھول رہی ہے۔ کہتی مجھے بھی بہت اچھا کام آتا ہے، تو مل کے نہ کھولیں، فائدہ ہو جائے گا میرا بھی اور تمہاری بہن کا بھی، دونوں مل کر کام کر لیتے، کیا خیال ہے؟ مجھے بھی شامل کر لو۔ اور پھر ڈسکشن ہوئی 50-50 پر، یہ کام شروع ہوا، یعنی 50-50 پارٹنرشپ پر۔ اس کے بعد ان کا طے یہ ہوا تھا کہ جو کسٹمر میں ڈیل کروں گی، جس کا کام میں کروں گی، اس کے پیسے میں رکھوں گی، جس کا کام یہ کرے گی اس کے پیسے یہ رکھے گی، سمپل۔ ڈن ہو گیا، پارلر کا آغاز ہو گیا۔ انہوں نے شرک پور میں ایک کرائے کی جگہ لی، اگست کا مہینہ تھا، وہاں پر جو انویسٹمنٹ کی جو جگہ، جو پارلر کے لیے ایکوپمنٹ اور چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں، پروڈکٹس، اس کو خریدا۔ 50-50 کی انویسٹمنٹ پر کام شروع کر دیا، بسم اللہ پڑی، خوب محنت کی، دن رات پارلر چلنے لگا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں لاہور کی رہنے والی تھیں۔ جب کسٹمرز بہت زیادہ ہوتے تھے، کام کرتے کرتے ٹائم زیادہ ہو جاتا تھا، تو پھر یہ رات کو دونوں پارلر پر ہی سو جایا کرتی تھیں، اور اس بات کا فیملیز کو پتا تھا، تو فیملیز اس لیے فکر مند بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہر ہفتے میں 3-4 دن ایسے ہوتے ہی تھے کہ یہ پارلر پر سوتی تھی۔ پارلر چلنے لگا، کسٹمر آنے لگا، ریل پیل بلے بلے، خوب پیسے کمائے جا رہے ہیں۔ اب ایک اور کردار آ گیا بیچ میں، اس کا نام ہے فیصل۔ اب یہ فیصل لڑکا جو ہے، یہ شہناز کا بوائے فرینڈ ہے۔
فیصل پارلر پر آتا جاتا اور پھر یہاں پر بیٹھتا بھی تھا کئی گھنٹے، شہناز سے گپے مارتا تھا۔ خدیجہ کو یہ بات بری لگتی تھی۔ اس نے منع کیا، سمجھایا کہ یہ جگہ ہے کاروبار کی، یہاں عورتیں آتی ہیں، کام کراتی ہیں، تم اس کو بٹھا لیتی ہو، عورتیں کتراتی ہیں، کاروبار خراب ہوتا ہے، کسٹمر ڈیلنگ خراب ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ آنا بند کر دیں گی، اس کو منع کرو۔ وقتی طور پر تو وہ کہتی تھی کہ ٹھیک ہے، لیکن منع نہیں ہوتی تھے۔ اب آہستہ آہستہ منع کرنے کے باوجود بھی اس بات پر ان کا جھگڑا ہونے لگا۔ جب جھگڑا ہونے لگا تو شہناز کہتی ہے کہ خدیجہ تم تو طلاق یافتہ ہو، تمہیں تو کوئی منہ نہیں لگاتا، بھائی مجھے تو وہ چاہتا ہے تو وہ مجھے ملنے کے لیے آتا ہے، تمہیں تکلیف کیا ہے جو تم ہر ٹائم اسی بات پہ اعتراض کرتی ہو، آئے گا وہ۔ اس بات پر ان کا خوب جھگڑا ہوا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب نفرت کا آغاز ہوا۔ غصے سے بیگ اٹھائے شہناز نے، کندھے پر ڈالا اور یہاں سے غصے سے چلی گئی۔ 4 دن پارلر نہیں آئی اور 5ویں دن خاموشی سے آرام سے پارلر آئی، روٹین کے مطابق بیگ رکھا اور کسٹمرز کو ڈیل کرنا شروع کر دیا، پرانی کوئی بات نہیں کی۔ اب یہ سب کچھ جب دیکھا خدیجہ نے تو وہ کچھ نہیں بولی۔ چینج ان دونوں میں یہ آیا تھا کہ ایک دوسرے کو یہ اس طرح سے نہیں بلاتی تھی جیسے پہلے بلاتی تھی۔ دوسرا یہ کہ اب بات چیت بھی نہیں کرتی تھی، اور فیصل جو بوائے فرینڈ تھا وہ بھی اب پارلر پر آ کر ٹائم نہیں گزارتا تھا، اس کی انٹری بھی بند ہو گئی ہوئی تھی۔ 1 ماہ اسی طرح سے گزر گیا، پھر سے دونوں کی ایک دن لڑائی ہو گئی، اور اب کی مرتبہ جو لڑائی ہوئی وہ پیسوں پر ہوئی۔ ایسے کہ شہناز نے کہا کام ہم دونوں برابر کرتی ہیں، پیسے تم زیادہ لیتی ہو خدیجہ، کیوں؟ خدیجہ نے کہا کہ تمہارا اور میرا جو ڈیسائیڈ تھا اس کے مطابق ہی تو چل رہا ہے۔ شہناز نے کہا نہیں، پیسے تم زیادہ لیتی ہو، کام ہم برابر کرتے ہیں، اب سارا دن جو ہم کمائی کریں گے رات کو وہ دیکھیں گے کتنی ہے، جتنی بھی ہوگی اس کو آدھو آدھ کر لیں گے، 50 تمہارا 50 ہمارا۔ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، اب کیوں ایسے کرنا ہے، جب کلائنٹس کا کام جتنا میں کروں گی وہ میرے، جتنا تم کرو گی وہ تم کرو، تم کام کم کرو، پیسے تمہیں برابر ملے، ایسا کیوں؟ کہنے لگی کہ تم نے جو انویسٹمنٹ کی ہے نا یہاں پہ شہناز، وہ تم پکڑو میرے سے پیسے اور جاؤ یہاں سے، میں کام کر لوں گی۔ شہناز کہتی تم نے جو انویسٹمنٹ کی ہے تم لو اور تم نکلو یہاں سے، میں کر لوں گی۔ خدیجہ کہتی ہے میرا آئیڈیا میں نے کھولا، میرا سسٹم، تمہیں میں نے اپنے کاروبار میں شامل کیا، تم نے مجھے نہیں شامل کیا۔ 16 دسمبر کو خدیجہ اس نے اپنی بہن نازیہ کو فون کر کے بتایا کال پر کہ ایسے ایسے شہناز بہت تنگ کر رہی ہے، فیصل کا مسئلہ ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، سب کچھ۔ 18 19 دسمبر گزر گئی، نمبر بند، 3 دن سے۔ نازیہ سوچنے لگی لگتا ہے کلائنٹ زیادہ ہوں گے، کہیں شادی پر گئی ہوگی اس لیے اس کا نمبر بند ہے، یا شاید سگنلز کا مسئلہ ہوگا، مصروف ہوگی۔ اتنے میں جو بدبو تھی وہ شدید پھیل چکی تھی اور محلے دار 15 پر کال بھی کر چکے تھے۔ 20 دسمبر کی یہ بات ہو رہی ہے، شرپور تھانے سے نفری آئی، تالا توڑا، اندر گئے تو جناب خدیجہ کی پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی اور شدید تعفن سمیل آ رہی تھی۔ اب اس کو سب سے پہلے تو پولیس نے ہسپتال شفٹ کیا پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے، اور پھر اس کی فیملی کو فون کر کے اطلاع دی۔ اس وقوعے کا ایک پرچہ درج ہوا تھانہ شرک پور میں۔ پولیس نے معلومات لی جب بہن سے یعنی کہ نازیہ سے، تو نازیہ نے بتایا کہ ایسے ایسے مجھے کال کر کے اس نے بتایا تھا کہ شہناز ہے، اس کا ایک بوائے فرینڈ ہے فیصل، آتا ہے، تنگ کرتا ہے، منع کیا تھا، یہاں سے جھگڑا ہوا ہوگا۔ پھر پولیس نے شہناز کے گھر پر جب ریڈ کیا تو شہناز کو کیا گرفتار، اور فیصل کی جب بات کرتے ہیں تو فیصل مفرور ہے۔ اب نازیہ نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے اور گفتگو میں کہتی ہے کہ شہناز پولیس والوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے نہیں کیا، اس نے خود اپنی جان لی ہے، اسی نے قتل کیا ہے، یہ کہنا ہے نازیہ کا، یعنی شہناز نے خود قتل کیا۔ اور اس بات کو وہ ثابت اس طرح سے کرتی ہے، اسٹیٹمنٹ کے دوران اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اس نے خود اپنی جان لی ہے تو پھر دروازے کو لگی ہونی تھی اندر سے کنڈی، جبکہ اندر سے کنڈی نہیں لگی، اور باہر سے تالا کس نے لگایا؟ کیا پنکھے پر لٹکنے کے بعد اس نے باہر سے تالا لگا دیا تھا؟ تو یہ چیزیں کلیئر کرتی ہیں اس کیس کو کہ اسے کیا گیا ہے۔ نازیہ کا کہنا ہے کہ فیصل کر کے دبئی بھاگ گیا ہے، پولیس کو چاہیے کہ فیصل کو گرفتار کرے، تفتیش کرے اور معاملات کو کلیئرلی طور پر سامنے رکھے۔ صورتحال ساری میں آپ کو بتا چکی۔ میں نے یہ سنا کہ عورت کے آنے سے جھگڑے مسائل ہوتے ہیں، زیادہ تر معاشرے میں مسائل زن زر کے ہوتے ہیں۔ اس کیس میں مسئلہ فیصل سے شروع ہوا، دوستی خراب ہوئی، نفرت پیدا ہوئی، اور بات یہاں تک آ پہنچی کہ اب جھگڑے ہونے لگے تھے۔ ڈیفینیٹلی شہناز یہاں سے جا کے بتاتی ہوگی، جیسے ایسے وہ منع کرتی آنے سے، تم سے چڑتی ہے، اور پھر یہ پلاننگ ہوئی ہوگی۔ تو
کلیئرلی بات تو پولیس ہی بتائے گی، لیکن میرا آپ تمام لوگوں کو یہ میسج ہے کہ مجھے کبھی بھی پسند پر اعتراض نہیں ہوا. پسند ہے آپ کو کوئی، آپ شادی کریں، نکاح کریں، اوکے. کاروبار کو کاروبار رہنے دیں. جہاں کاروبار کو آپ اڈا بناتے ہیں نا غلط حرکتوں کا، وہ کاروبار بھی تباہ ہوتا ہے، آپ بھی تباہ ہوتے ہیں. تو مہربانی کر کے کاروبار رہنے دیں. اللہ توبہ کریں، برکت ہو، وہاں پر اڈے والی حرکتیں مت کریں. شکریہ.